به أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. رمضان کے بعد ان دنوں میں شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہر طرف سے شادی میں شرکت کے دعوت نامے آ رہے ہیں. شادی اور نکاح یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے اور عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت ہے اور زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے. اس لیے جب اس میں اتنے پہلو ہیں کہ یہ عبادت بھی ہے، انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی ہے، یہ زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت بھی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھ کے سارے کام کرنے چاہیے. نکاح کا، شادی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ رشتے کی تلاش سے ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مناسب رشتہ مل جائے انسان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا رشتہ بعض جگہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس لیے اس کے رشتے آ رہے ہوتے ہیں. بعض کا رشتہ اونچے خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بعض کا رشتہ جو ہے وہ دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. اس لیے دینداری کو، جب دینداری کو ترجیح دی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے جو خاندان بنے گا اس خاندان میں دینداری آئے گی، اس خاندان میں ایمان آئے گا. اس شادی سے بننے والا جو خاندان ہے وہ 40 سال چلتا ہے، 50 سال چلتا ہے، 60 سال چلتا ہے، پھر آگے تقسیم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اگر دین کی بنیاد پہ ہوگا تو اس خاندان میں آگے کلمہ بھی چلے گا، نمازیں بھی ہوں گی، دین بھی آئے گا، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اگر مال کو ترجیح دی، دنیا کو ترجیح دی، غیر ملکی ویزے کو ترجیح دی اور یورپ کو ترجیح دی کہ دلہا وہاں کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، تو یاد رکھیے جہاں پیسہ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں انسانیت بھی ہو. جہاں غیر ملکی رہائش ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں انسانیت بھی ہو.
اس لیے مال کو دیکھ کے رشتہ کر لیا، باہر کا ویزا دیکھ کے، باہر کا پاسپورٹ دیکھ کے رشتہ کر لیا، لیکن مال تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن انسانیت نہیں ہے، اخلاق وہاں پر نہیں ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بیٹی کی زندگی، بیٹے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور اس نکاح سے سکون ملنے کی بجائے یہ تکلیف کا باعث ہوگا، اور یہ نکاح اچھے بھلے انسان کو ذہنی مریض بنا دے گا۔ اور جہاں پر دین ہوگا تو دین میں صرف نماز نہیں ہے، وہاں اخلاق بھی ہیں، وہاں اخلاق بھی ساتھ ہیں، اچھے اخلاق بھی اس میں شامل ہیں، نبھاؤ کرنے کا طریقہ بھی اسی میں دین میں شامل ہے۔ تو اس گھر میں کچھ بھی اگر نہ ہو تو لیکن وہ گھر جنت ہوگا۔ دور کی بات نہیں ہے، ہمارے قریب کی بات ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، لاہور میں رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے دورہ حدیث کیا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، اچھا وہ غیر مسلم گھرانے سے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے ان کا پیچھا بھی کوئی نہیں تھا، وہ اس مولوی صاحب کا جو وہاں دورہ حدیث کر رہے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے ایک دیندار آدمی آئے اور کہنے لگے کہ بچی کے رشتے کی تلاش ہے، مناسب رشتہ کوئی اگر مل جائے۔ تو حضرت مدنی نے اسی نوجوان کو جو غیر مسلم گھرانے سے مسلمان ہوئے تھے ان کی نشاندہی کر دی کہ یہ ہیں۔ اس نے دیکھ کے کہا کہ اگر آپ مطمئن ہیں، آپ کے پاس پڑھتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، آپ مطمئن ہیں، تو ہمیں دیکھنے کی اور سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نکاح فرمایا کہ رشتہ منظور کر لیا انہوں نے، اور نکاح کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تیرا نکاح کر دیں، شادی کر دیں۔ اس نے کہا حضرت میری شادی، میرا نہ آگا نہ پیچھا، نہ مال گھر کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ میں چھوڑو ان باتوں کو سب کو، تم یہ بتاؤ کہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو؟ اس نے کہا حضرت آپ فرمائیں گے تو کر لو گا، میں کل کو عصر کے وقت نکاح ہونا ہے۔ اب جناب انہوں نے ساتھیوں کو بتایا، ساتھی سمجھتے رہے کہ یہ مذاق کر رہا ہے، بھئی اس کا رشتہ کہاں، اس کا آگا پیچھا کچھ نہیں ہو تو رشتہ کہاں اس کا؟ تو پہلے تو ساتھیوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن بعد میں ساتھیوں کو بھی احساس ہوا کہ بات سنجیدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نئے کپڑے تو لے لو نکاح کے لیے۔ اس نے کہا پیسے نہیں ہیں، ادھار لے لو۔ کہ تمہیں ادھار لینے نہیں، ادھار میں نے لینا نہیں ہے، پیسے ہے نہیں ہے میرے پاس۔ تو لڑکوں نے کہا چلو ان کپڑوں کو دھو لو، سردیوں کا موسم تھا، شام عصر تک سوکھ جائیں گے، وہ دوبارہ پہن لینا، چلو کپڑے صاف تو ہونا کم از کم، چلو پرانے سے ہی۔ کہنے لگے قسمت کی بات یہ ہے کہ اس دن کپڑے دھوئے، اس دن بادل بھی ہو گئے، بارش بھی ہو گئی، وہ کپڑے نہ سوکھ سکے، اور عصر کے وقت گیلے کپڑے پہن کے ہی ایسے ہی نکاح کی مجلس میں آ گیا۔ میرے سسر دیکھ کے سمجھ گئے کہ اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، وہی دھو کے پہن کے آیا ہے، بہرحال نکاح ہو گیا۔ دورے سے فارغ ہوئے، رخصتی ہو گئی، بچی چند دن اپنے خاوند کے پاس رہی، اور خاوند جب گھر گئی واپس اپنے میکے تو والدہ نے پوچھا کہ یہ رشتہ کیسا رہا، یہ گھر کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ امی آپ کی ایک بات غلط ثابت ہو گئی۔ وہ کیا؟ کہ آپ سے ہم نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد انسان جنت میں جاتا ہے،
لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ زندہ انسان بھی جنت میں چل جاتا ہے. میں تو جنت میں چلی گئی. تو وہاں جنت کیا تھی؟ وہاں جنت انسانیت تھی، وہاں دین تھا، وہاں اخلاق تھے. اچھا، وہ جو بزرگ تھے ابھی تو نوجوان ہی تھے، تو چائے پیتے تھے ذرا تیز، کڑکا کے تڑکا کے پکا کے چائے پیتے تھے. اہلیہ نے چائے بنائی نا پہلے دن، تو پوچھا کہ کیسی چائے ہے. اب چائے تو ان کی پسند کی نہیں تھی، دودھ وغیرہ زیادہ تھا، وہ جیسے وہ پیتے تھے ویسی تو نہیں تھی. اب اس چائے میں عیب بھی نہیں نکالا. تو کہنے لگے کہ اگلی مرتبہ چائے جو ہے نا ہم دونوں مل کے بنائیں گے. دیکھو نا، انداز ہے نا بات کرنے کا. وہ تو چائے نہیں بنانی ہوتی تو نہیں، اگلی مرتبہ چائے مل کے بنائی. جب مل کے بنائی تو اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ چائے کیسی بناتے ہیں، کیسی پیتے ہیں. تو پھر آئندہ ان کی آگے دلہنیں بھی، ان کی آگے بہویں بھی آ گئیں، بچیاں بھی بڑی ہو گئیں، لیکن وہ خاتون جو تھیں وہ اپنے خامد کے لیے چائے خود بناتی تھی. وہ ایسے سیکھ. تو یہ اخلاق ہوتے ہیں نا کہ اپنی مرضی سمجھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ رشتے کی تلاش اچھی ہو. حضور نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا رشتہ تمہارے پاس آئے کہ اس کا دین کو تم پسند کرتے ہو اور اس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو شادی کر دو. پھر مزید کچھ اور نہ دیکھو. پھر اللہ میاں وسعتیں دینے والے ہیں، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. الحمدللہ رب العالمین.